اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا جون سا ہے یہ مقبول حج ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ بھی کیا اور آپ نے محنت بھی کی، مگر کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا حج جون سا ہے وہ قبول ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ماں یا باپ کے چہرے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بھلے کوئی ایک بندہ ایک دن میں 100 دفعہ، فرمایا اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ 100 حج کو اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا جون سا، کیونکہ دونوں جون سے ہیں یہ تیری جنت بھی ہیں اور دونوں جون سے ہیں یہ تیری دوزخ میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا دونوں تیری جنت ہیں، دونوں تیری دوزخ ہیں، یعنی اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو جنت بنا لے، تو چاہے تو دوزخ بنا لے، دونوں تیری جنت ہیں اور دونوں تیری دوزخ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، سب درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا سید۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنے باپوں سے حسن سلوک کرو، ایسا کر جب تم اپنی ماں یعنی اپنے باپ سے حسن سلوک کرو گے تو حضور نے فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، تمہارے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بلکہ ایک حکایت ہے نزہۃ المجالس کے اندر، کہ ایک حکایت ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی میں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے ان سے پوچھا، استاد ابو اسحاق، ان سے بیان کیا گیا کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی جواہر اور یاقوت سے مرصع ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو اللہ کے ولی تھے امام عبد الرحمن محدث صفوری جو ہیں وہ فرماتے ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دیا تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ انہوں نے کہا کل دیکھا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح دیکھا، اصل میں میری داڑھی کو جو تم نے دیکھا کہ یہ لال جواہرات سے مرصع ہے وہ اس لیے کہ کل رات میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، کل رات میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ حقیر کو بھی آج میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے، 35 سال، اپنی روزانہ سونے سے پہلے یا جب بھی مجھے میری والدہ ملیں تو میں ان کے پاؤں ضرور چومتا ہوں۔ اس لیے آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی خوش نمائی یا اپنی کوئی ریاکاری اور دکھاوا، معاذ اللہ، کہ چلیں مرید اگر پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے تو یہ ادب اور محبت ان کو سیکھنا چاہیے۔ ماں اور باپ سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی۔ شام نوکری سے واپسی پر بوجھل قدموں سے گھر آیا، کام کی تھکن سے پورا بدن دکھ رہا تھا، آتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے میں لیٹا دیکھ کر ابو فوراً کمرے میں آئے اور احوال پوچھا۔ تھکاوٹ کے باعث میں نے اکھڑے لہجے سے جواب دیا۔ ابو زیر لب دعا دیتے واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں بیگم آئی تو میں نے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ بہت تھکا ہوا ہوں، اپنے جگر گوشوں کو دیکھوں گا تو ساری تھکن اتر جائے گی۔ بیگم فوراً صحن میں کھیلتے ننھے منھے بچوں کو لے آئی جو آتے ہی مجھ سے لپٹ گئے۔ میں بھی بچوں کے چہرے دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول بیٹھا، اپنی شفقت بدری ان پر نچھاور کرنے لگا۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی والد محترم کا جھریوں بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ وہ بھی شفقت پدری سے مجبور اپنے بیٹے کو دیکھنے آئے تھے، اپنی اولاد کو دیکھنے، اپنی شفقت پدری نچھاور کرنے، لیکن میری بے رخی کے باعث وہ میرے پاس بیٹھ نہ سکے۔ اتنا سوچتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دم سینے میں گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ بچوں کو چھوڑا اور دوڑتا ہوا والد محترم کے کمرے میں جا پہنچا، جو اپنی چارپائی پر لیٹے نہ جانے کن سوچوں میں گم چھت کو دیکھے جا رہے تھے۔ میں ان کی چارپائی پر ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ ابو فوراً اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں ہم باپ بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایسی راحت مجھے پہلے کبھی نہیں ملی جو باپ کے سینے سے لپٹ کر ملی۔ دوستو، ہم اپنے پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے ہیں سوائے ماں باپ کی خوشیوں کے۔ پیسہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی ساری زندگی کمایا اور ہنستے ہنستے ہم سب پر لٹا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کل بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ بچایا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چند لمحے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان سے دکھ سکھ کی باتیں شفقت کے ساتھ کر لیا کرو۔ یقین کرو، دنیا و آخرت